ابو نے مجھے بے بس کر دیا تھا، پھر میں ابو کے ساتھ کرتی۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، آپ کو اپنے چینل قسمت 786 میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایسی مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ میرا نام رابعہ ہے، میری عمر اس وقت 22 سال ہے۔ میں میڈیکل کالج میں پڑھتی ہوں۔ ہماری فیملی ٹوٹل 5 افراد پر مشتمل ہے۔ میرے امی ابو، میں اور میرے 2 بھائی۔ میرے دونوں بھائی مجھ سے 2 سال بڑے ہیں۔ میرے بڑے بھائی کا نام شفقت ہے اور چھوٹے بھائی کا نام نعیم ہے۔ شفقت بھائی دبئی میں ہوتی ہیں اور نعیم بھائی کراچی میں جاب کرتی ہیں۔ ہم رحیم یار خام میں رہتے ہیں۔ میری امی کی عمر اس وقت 38 سال ہے اور ابو کی عمر تقریباً 30 سال ہے۔ ابو امی سے 8 سال چھوٹے ہیں۔ چونکہ ابو امی کی پسند کی شادی ہوئی تھی اور امی پہلے طلاق یافتہ تھی، مگر ابو امی کو پسند کرنے لگے تھے اور ایک شادی کی تقریب میں ابو نے امی کو پھنسا لیا تھا۔ اس کے بعد ابو نے امی سے پسند کی شادی کر لی تھی۔ میری امی کا نام شبانہ ہے۔ امی بھی دکھنے میں کافی خوبصورت اور خوبرو نوجوان عورت ہیں۔ میں بھی امی کی طرح ہی دکھتی ہوں اور کافی خوبصورت ہوں۔ میرے ابو کا نام اصغر علی ہے۔ ابو جان ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں ڈاکٹر ہیں۔ ہمارا خاندان کافی کھاتا پیتا گھرانہ ہے۔ ابو رحیم یار خان میں ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں ڈاکٹر کی جاب کرتے ہیں۔ ابو نے MBBS کیا ہوا ہے مگر انہیں کوئی سرکاری جاب نہیں ملی، اس وجہ سے وہ گھر میں اپنا کلینک چلاتی ہیں اور ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں دن کو جاب بھی کرتی ہیں۔ ابو دن 3 بجے جاب سے واپس آ کر کلینک میں بیٹھ جاتے ہیں۔ میں بھی ابو سے میڈیسن اسپیشلسٹ کی تعلیم لے رہی ہوں۔ ابو کافی پڑھے لکھے ہیں، اس لیے وہ مجھے کافی چیزیں بتاتی ہیں۔ ہم گھر میں ہی کلینک بنا کر شام کے وقت دونوں باپ بیٹی بیٹھتے ہیں، جس سے ہمیں کافی اچھی انکم ہو جاتی ہے۔ یہ آج سے 1 سال پہلے کی بات ہے۔ میں اور ابو دونوں کلینک پر ہی موجود تھے۔ امی تقریباً رات 9 بجے ہی سو جایا کرتی تھی، کیونکہ امی دن بھر کام کاج کی وجہ سے تھک جاتی تھی، اس لیے امی کو جلدی ہی نیند آ جاتی تھی۔ میرے دونوں بھائی جاب پر تھے اور گھر میں ہم 3 افراد تھے۔ اس رات 10 بجے کا وقت تھا۔ کلینک پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں اور ابو کلینک پر ہی موجود تھے، جبکہ میں ابو سے پوچھنے لگی کہ مجھے عورت کی ڈلیوری کے بارے میں بتائیں کہ کیسے بچہ ہوتا ہے، کیونکہ مجھے ان سب کاموں کا پتہ نہیں تھا۔ اور ابو نے کہا تھا کہ اگر تمہیں ڈاکٹر بننا ہے تو ان سب چیزوں کے بارے میں سیکھنا پڑے گا۔ مجھے ابو سے کافی شرم آتی تھی، کیونکہ وہ مجھے عورت کے پرائیویٹ پارٹ کے بارے میں کھل کر بات کرتے تھے اور بتاتے تھے۔ میں ابو کے پاس بیٹھ کر کافی شرمانے لگتی تھی اور منہ نیچے کر لیتی تھی۔ ابو کئی دفعہ میرے منہ سے پکڑ کر میری ٹھوڑی کو اوپر کرتے اور مجھ سے کہتے، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرو، کیونکہ تم اس طرح ڈاکٹر نہیں بن سکتی۔ آپ کو اپنی شرماہٹ کو دور کرنا پڑے گا اور ان سب چیزوں کے بارے میں سیکھنا پڑے گا۔ میں بھی ابو سے کافی فری ہونے لگتی تھی اور میری جھجک ختم ہو چکی تھی۔ اپنے ہر بات کے متعلق ابو سے کھل کر مشورہ لیتی تھی اور عورت کے پرائیویٹ پارٹ کو ابو کے ساتھ کافی شیئر کرتی تھی۔ ابو مجھ سے اکثر کہتے تھے کہ تمہیں اپنا سارا کچھ مجھے دکھانا پڑے گا اور خود کو کپڑوں سے آزاد کرنا پڑے گا، تاکہ تمہیں ان سب چیزوں کے بارے میں بتاؤں جو تمہیں معلوم نہیں ہے، تاکہ تمہیں آگے جا کر ڈاکٹر کی ڈگری میں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میں اب ابو سے شرماتی نہیں تھی اور ہر چیز ان سے کر لیتی تھی۔ ابو پہلے مجھے آپریشن کرنے کے بارے میں بتا رہے تھے اور کچھ دن ہم ایسے ہی آپریشن کی ٹریننگ کرتے رہے۔ آپریشن کی ٹریننگ کرنے کے بعد ابو نے مجھے ڈلیوری کے بارے میں سکھانا تھا اور میں اس کے لیے خود کو کافی تیار کرنے لگی تھی۔ کلینک کے بعد میں ساری رات ابو کے ساتھ ڈلیوری کی ٹریننگ لینے کے لیے پرجوش رہتی تھی اور سوچتی رہتی تھی کہ نہ جانے ابو کیسے مجھے سمجھائیں گے کہ عورت کو بچہ کیسے ہوتا ہے۔ میں بھی نیٹ پر کافی سرچ وغیرہ کرتی تھی، مگر مجھے ایسی کوئی چیز نہیں ملی تھی جس کے بارے میں پہلے ہی سیکھ جاؤں، کیونکہ ابو سے مجھے یہ بات کرتے ہوئے کافی شرمندگی ہوتی تھی۔ ابو مجھ سے کہنے لگے تھے کہ تمہیں اپنی شرم کو اتار کر میرے ساتھ وہ سب کچھ کرنا پڑے گا، تاکہ تمہیں سب چیزوں کے بارے میں پتہ چل جائے۔ میں نے ابو سے 2 دن مانگے تھے
اور 2 دن کے بعد میں نے ابو کو کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ وہ سب کچھ کروں گی جو میاں بیوی کرتے ہیں، اور پھر میں دیکھوں گی کہ لڑکی کو کیسے ڈلیوری ہوتی ہے۔ ابو میری بات مان گئے تھے۔ میں اگلے دن ابو کے ہاسپٹل جانے کے بعد اپنی ایک سہیلی کے پاس گئی اور اسے سب معاملہ بتایا کہ میرے ابو اس طرح مجھے ڈلیوری کے بارے میں سکھا رہی ہیں، کیا یہ سب ٹھیک رہے گا؟ میری وہ دوست بھی کافی پہنچی ہوئی تھی اور وہ کافی خراب تھی۔ وہ بھی آگے سے ہنسنے لگی اور کہنے لگی، اگر تمہارے ابو تمہارے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو تمہیں اس میں کیسی شرم ہے؟ تمہیں تو موقع ہے کہ شادی سے پہلے ہی ابو کے ساتھ سکون لے لو۔ میں اس کی بات کو سمجھ نہ سکی اور اسے برا بلا کہنے لگی کہ میں ابو کے ساتھ کیسے یہ تعلق قائم کر سکتی ہوں، مگر اس نے مجھے تفصیل سے کہا کہ اس میں کوئی شرم نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ تمہارے ابو ڈاکٹر ہیں اور ڈاکٹر ایسی چیزوں کے بارے میں کھل کر بتاتی ہیں۔ تمہیں اپنے ابو کے ساتھ ایک دفعہ تو سب کچھ کرنا ہی پڑے گا تاکہ وہ تمہیں اچھی طرح سے سکھا پائیں۔ میں اپنی دوست کی بات مان گئی تھی اور اسے کہا تھا کہ مجھے پہلے بتاؤ میں سب سے پہلے ابو کو کس طرح اپنے قریب لاؤں اور ان سے بات کروں کہ وہ میرے ساتھ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ میری دوست نے مجھے اپنے پاس کیا اور مجھے سکھانے لگی تھی کہ سب سے پہلے تم نے ابو کے قریب جانا ہے اور اسے بتانا ہے کہ آج میں ٹریننگ کر کے آئی ہوں اور آج میں ڈلیوری کے متعلق آپ سے مکمل کورس سیکھنا چاہتی ہوں۔ جب ابو تمہارے قریب آئیں گے تو تم نے خود کو کپڑوں سے آزاد کر دینا ہے اور ان کے ساتھ سب کچھ کرنا ہے جو میاں بیوی ایک دوسرے کے درمیان کرتی ہیں۔ میری دوست مجھے ابو کے ساتھ وہ سب کچھ کرنے کے لیے سکھا چکی تھی، مگر میں بھی بھٹک چکی تھی اور ابو کے ساتھ کرنے کے لیے تیاری کر رہی تھی۔ میں بھی گھر آئی اور گھر آ کر خود کو تیار کرنے لگی۔ آج میں نے کافی میک اپ کیا تھا اور نیچے والی کی صفائی وغیرہ بھی کی تھی۔ میں نے شاور لیا تھا اور پرفیوم وغیرہ لگائے تھے اور کافی خوشبو لگا کر میں کلینک میں بیٹھ گئی تھی۔ ابو ہاسپٹل سے آئی تو وہ آتی ہی کلینک میں چلے آئے۔ آج کلینک میں کافی رش تھا، اس وجہ سے ابو بار بار مجھے دیکھ رہی تھی اور مجھ میں متوجہ ہونے لگے تھے۔ ان کو آج مجھ میں ایک عورت نظر آ رہی تھی، وہ عورت جو ابو کو بھرپور سکون دے سکے، کیونکہ پہلے وہ مجھے لڑکی کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اب وہ مجھے آج سر سے پاؤں تک دیکھنے لگے تھے اور ان کی نظریں مجھے خود پر لگتی ہوئی نظر آ رہی تھی اور میں اپنے خیالوں میں ہی ابو کے ساتھ وہ سب کچھ کر رہی تھی جو ایک مرد عورت کرتی ہیں۔ ہم کلینک سے تقریباً رات 11 بجے فری ہوئے۔ ابو نے کہا، جاؤ گھر جا کر دیکھ کر آؤ تمہاری امی شبانہ سو گئی ہیں کہ نہیں۔ میں گھر آئی تو امی کے کمرے میں گئی۔ امی بالکل بے خبر سوئی ہوئی تھی۔ میں پرجوش ہو گئی کہ آج موقع مل چکا ہے کہ ابو کے ساتھ وہ سب کچھ کر کے ڈلیوری کے بارے میں سیکھ جاؤں اور اپنی پیاس بھی بجھا لوں۔ میں خوشی سے پاگل ہو رہی تھی۔ میں جلدی سے ابو کے کلینک میں آئی اور کلینک کے دونوں دروازے بند کر دیے۔ کلینک میں اے سی لگا ہوا تھا، گرمیوں کے دن تھے اور ہمیں کافی سکون مل رہا تھا، اس لیے ابو نے مجھے اپنے پاس کیا اور کہنے لگے، کیا تم ڈلیوری کے بارے میں کورس کرنے کے لیے تیار ہو؟ میں نے ابو سے پہلے ہی خود کو کپڑوں سے آزاد کر دیا تھا اور ابو کو کہا، آؤ میرے ساتھ کرو تاکہ میں کورس جلدی سے سیکھ جاؤں اور پھر میں لڑکیوں کی ڈلیوری کیا کروں۔ ابو نے بھی یہ کورس میرے لیے ہی رکھا تھا کیونکہ وہ مجھے ہر طرح کی ٹریننگ دے چکی تھی اور مکمل ڈاکٹر کی ڈگری کروا چکی تھی، مگر اس بارے میں ابو نے مجھے کچھ خاص نہیں بتایا تھا کیونکہ وہ ہر بار کہتی تھی کہ میں تمہیں پریکٹیکل کر کے سکھاؤں گا کہ ڈلیوری کیسے ہوتی ہے اور بچہ پیدا کرنے کے لیے مرد اور عورت کو کیا کیا کرنا پڑتا ہے۔ اپنے ابو کے سامنے تھی، ابو نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا اور میرے ساتھ کرنے لگے تھے۔ مجھے کافی سکون ملنے لگا تھا اور میں کافی پرجوش ہو کر ابو سے کام کروا رہی تھی۔ ابو نے مجھے 2 گھنٹوں میں ہی سکون دے دیا تھا اور ہم کافی دیر ایک دوسرے سے میاں بیوی والا کھیل کھیلتے رہے تھے۔ ابو کافی خوش ہو گئے تھے اور کہنے لگے تھے، تم تو کافی تجربہ کار ہو گئی ہو اور تمہیں تو کروانا آ گیا ہے اور اب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ڈلیوری کیسے کرتے ہیں۔
میں بھی ابو سے کہنے لگی کہ میں اپنی دوست سے سیکھ کر آئی ہوں کہ مجھے کیسے ڈلیوری کے لیے خود کو تیار کرنا ہے۔ ابو کہنے لگے پورے 9 ماہ بعد تمہیں بھی ڈلیوری ہو جائے گی اور اس کے بعد تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کیسے عورتوں کی ڈلیوری کرتے ہیں، تم اب مکمل ڈاکٹر بن جاؤ گی۔ میں کافی خوش ہو گئی تھی کہ اب میری ڈاکٹر کی ڈگری مکمل ہو جائے گی اور میں ابو کی طرح کافی پیسے کماؤں گی۔ میرے اس کھیل سے امی ابو اور میرے دونوں بھائی انجان تھے کہ میں نے ابو کے ساتھ کون سا کھیل کھیل کر خود کو ڈاکٹر بنوایا تھا۔ اب میرے دونوں بھائی واپس آئے تو انہوں نے بھی مجھے مبارکباد دی اور کہا کہ ہم اس پر فخر کرتے ہیں کہ تم ڈاکٹر بن گئی ہو، مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ میں نے ڈاکٹر بننے کے لیے کون سے پاپڑ بیلے ہیں۔